اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے نماز کا، اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ ترتیب وار آیات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ غور و فکر کریں، ان سے اگلی پچھلی آیات کو بھی پڑھیں، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں۔ تو اس میں یہ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 2 اگر دیکھیں نماز کے بارے میں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، وہ اللہ پاک ہمیں یہاں حکم دے رہے ہیں اس آیت میں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ ہم نے مختلف طریقوں سے نماز کو دیکھا کہ جو پڑھنی چاہیے وہ ضروری ہے، ابھی تک ہم نے یہی دیکھا وہ پڑھنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں بار بار حکم دے رہے ہیں۔ اور لاسٹ ویڈیو میں تو یہ وہ والی آیت دیکھیں کہ جس میں وہ دوزخ والوں سے پوچھا جنتی جو ہیں وہ دوزخ والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے، اور ایک نماز اکیلی آپ کو دوزخ میں لے کے جا سکتی ہے۔ تو نماز پڑھنا ضروری ہے، تو ان دو آیات میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا کیسے پڑھنی چاہیے، اور اس کو ہم آگے کافی ڈیٹیل سے اور دیکھتے جائیں گے۔ تو اس آیت میں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں خشوع ہو۔ خشوع کا مطلب کہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع نماز میں ہونا چاہیے، گڑ گڑا کے اللہ کے آگے بالکل عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے، بالکل سرنڈر کر کے جانا چاہیے نماز میں، کہ یہ نہیں ہے کہ بس گئے اور کھڑے ہو گئے اور مطلب یہ کوئی تکبیر کی اور قیام کیا اور رکوع اور سجدہ کرا کے بیٹھ کے تشہد کر کے اور سلام پھیرا، تو بس وہ فٹافٹ کرنا ہے اور جلدی جلدی پیچھے ذہن کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ فزیکلی اور ذہنی طور پہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کے کھڑے ہو کے، کہ جس طرح ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، جس طرح اس دن عاجزی دکھانی ہے، جس طرح اس دن خشوع کرنا ہے، اس طرح اس عاجز ہو کے بالکل کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تیرے سامنے جواب دہ ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے آگے جھک رہا ہوں، تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس طرح نماز، اس کو خشوع والی یا خشوع و خضوع والی نماز کہتے ہیں۔ خشوع والی یا مطلب خضوع والی یہ کہ گڑ گڑانا جو آپ بیچ میں پڑھتے ہیں، اس کا آپ کو اپنی زبان میں بھی اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، مینز اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، چاہے جس مرضی زبان میں بھی آپ کو سمجھ ہے، وہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں، کون سی دعائیں مانگ رہی ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ، وہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر گڑ گڑانے والی یا یہ عاجزی والی پھر ہی وہ آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اس چینل کا بھی یہی مقصد ہے، اور میں اسی چیز پہ زور دیتا ہوں کہ جو بھی قرآن پاک کو بھی پڑھ کے اپنی زبان میں جس کی آپ کو سمجھ ہے اس میں سمجھیں، اور نماز بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی کی ہی تھوڑی سی کچھ آیات چھوڑ کے اسی سورہ کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ، وہ نماز سے ہی، یا چھوٹی چھوٹی تھی تو دونوں میں نے اکٹھی کر لی ہیں علیحدہ علیحدہ کرنے کی بجائے۔ اچھا، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، کہیں پہ قائم کرنا ہے، زیادہ تو قائم کرنا ہی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حفاظت کرتے ہیں۔ اصل میں قائم کرنا اور حفاظت کرنا مینز ان کو ان کے وقت میں ان کی حفاظت رکھنا، کہ ان کے وقت میں ہی ان کو ساتھ ساتھ ہی ان کی اسی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی ان کو پڑھتے جانا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے جانا۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت، ان کو مینز حفاظت کرنا یہی ہوتا ہے نا کسی چیز کی، کہ وہ چھوٹ نہ جائے، وہ رہ نہ جائے۔ حفاظت یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں اس کی حفاظت رکھنا کہ کہیں وہ چلی نہ جائے یا رہ نہ جائے۔ تو یہ ان کی حفاظت کرنا، ان کو ٹائم سے ٹائم پڑھتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے ہمارے دین کے لیے بھی اور ایمان کے لیے بھی۔ جزاک اللہ خیر۔